سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ضروری سروسز کی بحالی کے لیے قومی سطح پر کام جاری ہے۔ تباہ حال بنیادی ڈھانچے کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے نیشنل ہائی ویز اتھارٹی، ڈسکوز اور پی ٹی اے سمیت تمام متعلقہ وفاقی اداروں کے دن رات محنت لائق تحسین ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں کی بجلی کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری۔ 81 گرڈ اسٹیشنز میں سے 46 سے سپلائی بحال کر دی گئی۔ زیرآب علاقوں میں کرنٹ لگنے کے ممکنہ واقعات سے بچاؤ کے لیے اب تک 35 گرڈ اسٹیشنز کی بحالی فراہم شروع نہیں کی جا سکی۔ وزیر اعظم کے حکم پر عوام کی سہولت کے لیے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو افسران کے رابطہ نمبرز اخبارات میں اور پاور ڈویژن کی ویب سائٹ پر دے دیے گئے۔ طوفانی بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہ ہونے والی شاہراہوں اور پلوں کی تعمیر و بحالی کا عمل جاری۔ این ایچ اے نے سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی N65 اور کوئٹہ سے 20 شاہراہیں چھوٹی گاڑیوں کے لیے بحال کر دیں۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کا اجلاس، ملک میں سیلاب کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ، شرکاء کو متاثرین تک پہنچنے کے لیے کوششوں پر بریفنگ، مواصلاتی ڈھانچے کی بحالی کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، این ڈی ایم اے نے جانی و مالی نقصان کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 57 اموات، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1265 ہو گئی۔ سیلاب سے 14,27,000 سے زائد مکانات کو نقصان۔ بی آئی ایس پی کے تحت 10,86,351 خاندانوں کو 13 ارب 66 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ فرانس کی جانب سے امدادی سامان نور خانہ بیس پر پہنچ گیا۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے فرانس کے سفیر سے امدادی سامان وصول کیا۔ امدادی اشیاء میں مشینری بھی شامل، نکاسیات میں مدد ملے گی۔ مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہیں فرانسیسی سفیر۔ افواج پاکستان کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، آرمی، فضائیہ اور نیوی کے اہلکار متاثرہ افراد کی مدد میں پیش۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور گلگت بلتستان میں امدادی سرگرمیاں، متاثرین کو راشن کی فراہمی، طبی کیمپوں میں علاج معالجے کی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ پاکستان کو اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی تباہی کا سامنا ہے۔ ملک کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ایسے میں ایک سابق وزیر اعظم خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کانسرٹ کر رہا ہے۔ موجودہ صورتحال کے دوران جلد سے شرمناک ہیں۔ سیاستدان بننے سے پہلے کم از کم انسان تو بنو۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ۔ عمران خان کو عوام کا سوچنے کے لیے اپنی میں اور شہباز شریف کی سوچ سے آزاد ہونا ہوگا۔ عوام اس غیر ملکی ایجنٹ، سازشی، جھوٹے، مکار اور چور سے پوری طرح واقف ہو چکے ہیں۔ قوم کے اجتماعی شعور نے کارٹلز، مافیا اور سازشی ٹولے کو پارلیمنٹ سے اٹھا کر باہر پھینکا۔ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور اس شخص انتشار پھیلانے میں بدمست ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ یوم دفاع کی مناسبت سے پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی۔ دستاویزی فلم میں 3 ستمبر 1965 کے تاریخی فضائی مارکے کی تمثیل نگاری کی گئی ہے۔ پاکستانی افسوس کے سپوتوں کی جرأت اور بہادری نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی۔ مقبوضہ کشمیر میں موتی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے، صحافیوں، وکلاء اور انسانی حقوق کے محافظوں کو بڑے پیمانے پر جابرانہ اقدامات کا سامنا۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے بھارتی حکومت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مطالبہ۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 2 افراد کے انتقال، 110 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 17,207 ٹیسٹ کیے گئے، 251 ٹیسٹ مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.46 رہی۔ قومی ادارہ صحت۔
امریکہ کی تائیوان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری۔ دفاعی آلات میں اینٹی شپ اور اینٹی ایئر میزائلوں کے علاوہ ریڈار سسٹم بھی شامل، جس سے فضائی حملوں کو ٹریک کیا جا سکے گا۔ تائیوان چین کا حصہ ہے، واشنگٹن کی چال کا مؤثر جواب دیا جائے گا، چین کی جوابی اقدامات کی دھمکی۔ In the game, who have options over mid off. Samuel, another one. 6. Very good delivery, close call. शारजा में एशिया कप, पाकिस्तान की हांगकांग को 155 रन से शिकस्त, सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर गया। पाकिस्तान के 193 रन के जवाब में हांगकांग की टीम 38 रन पर ढेर। सुपर 4 मरहले का आज से आगाज। श्रीलंका और अफगानिस्तान शाम 7 बजे शारजा में होंगे आमने सामने। कौमी टीम कल भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में ज़रूरी खिदमात की फराहमी के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। नेशनल हाईवे, बिजली की तकसीमकार कंपनियाँ, PTA और वफाकी इदारे मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ़ अमल हैं। तमाम सरकारी अफसरान और अहलकारों को उनकी काविशों पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा। मुतासरा जगहों पर बिजली की फराहमी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं ख़ास तौर पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत से बिजली की बहाली को यकीनी बनाया। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। वज़ीर आज़म बिजली की सप्लाई की बहाली को खुद से मॉनिटर कर रहे हैं। इस हवाले से उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी पेश की जा रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पावर डिवीजन के तमाम अफसरान को सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली की सप्लाई की बहाली के काम पर मामूर कर दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सैलाब से मुतासरा 81 ग्रिड स्टेशन में से 46 ग्रिड स्टेशन से सप्लाई बहाल कर दी गई है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर आवाम की सहूलत के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के राब्ता नंबर्स अखबारात में और पावर डिवीजन की वेबसाइट पर दे दिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर 11 kV के 881 फीडर्स मानसून बारिशों और सैलाब से मुतासर हुए, जिससे 9,75,000 सारिफीन को बिजली की तरसील मुतासर हुई। ताहम अब तक इन मुतासरा फीडर्स में से 475 फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं, जिसमें से 70,600 सारिफीन को बिजली की तरसील बहाल हो गई है। सैलाब ज़दा इलाकों में करंट लगने के वाक़यात से बचाव के लिए अब तक 35 ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी शुरू नहीं की गई है। इन 35 में से 25 ग्रिड स्टेशन बलूचिस्तान, 5 सिंध और 5 खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में वाक़ हैं। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की 220 kV की 2 ट्रांसमिशन लाइन सिब्बी से कोयटा और दादू से खुशदार सैलाब और बारिशों से मुतासर हुई हैं। दादू से खुशदार ट्रांसमिशन लाइन पर काम कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे मुतासर इलाकों में 300 मेगावाट बिजली की सप्लाई बहाल हो जाएगी। इसके अलावा सिब्बी से कोयटा ट्रांसमिशन लाइन, जिसके 10 टावर सैलाबी पानी की वजह से गिर गए थे, उन पर बहाली का काम 10 सितंबर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। सिब्बी से मच ट्रांसमिशन लाइन पर भी बहाली का काम जारी है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की 2 सप्लाई लाइन चकदरा से बरीकोट और सवात से मटा को 10 सितंबर तक बहाल कर दिया जाएगा, जबकि मदियन ग्रिड स्टेशन को दराल ख्वाद जनरेशन प्लांट के जरिए सप्लाई देकर बहाल किया जाएगा। सूबा सिंध के 5 ग्रिड स्टेशन और सूबा बलूचिस्तान के 2 ग्रिड स्टेशन ताहाल 3 से 4 फीट सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं, जिनसे सप्लाई सैलाबी पानी उतरते ही बहाल कर दी जाएगी। मुल्क में हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से जहां बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान हुआ, वहीं शाहराहों और पुलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो गया है।
نیشنل ہائی وے اتھارٹی ملک میں متاثرہ شاہراہوں پلوں کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کی خصوصی ہدایت پر شاہراہوں کی بحالی کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ NHA نے سندھ اور بلوچستان کو آپس میں ملانے والی شاہراہ کو دن رات کوششوں کے بعد چھوٹی گاڑیوں کے لیے بحال کر دیا ہے۔ قومی شاہراہ پر قائم بی بی نانی پنجرہ پل حالیہ شدید بارشوں اور سیلابی پانی سے بہہ گیا تھا، جس کی وجہ سے کوئٹہ اور سبی کے درمیان ٹریفک کی آمد و رفت گزشتہ کئی دنوں سے معطل تھی، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات درپیش تھیں۔ تاہم NHA کی کوششوں سے اہم شاہراہ کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے بحال کر دیا گیا ہے، تاہم سڑک کی بحالی کا کام جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں متاثرہ علاقوں میں بحالی کے عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مواصلات، روڈ نیٹ ورک، بجلی، پیٹرولیم اور ٹیلی کام کے نظام کی بحالی کے حوالے سے متعلقہ حکام نے تفصیلی بریفنگ دی۔ محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ متاثرہ علاقوں میں تمام شاہراہوں اور سڑکوں کی بحالی، بنیادی سہولتوں اور ریلیف کی فراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ سیکریٹری وزارت بجلی نے بتایا کہ تمام افسران فیلڈ میں موجود ہیں اور بجلی کے تعطل کو بحال کرنے کی کاوشوں کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ملک بھر میں 7 کے علاوہ تمام متاثرہ 406 فیڈر اگلے 24 گھنٹے میں بحال ہو جائیں گے۔ ان فیڈرز میں 4 پنجاب، 22 خیبر پختونخوا، 90 سندھ اور 290 بلوچستان میں ہیں۔ چیئرمین NHA نے شاہراہوں کی بحالی کے اقدامات کے بارے میں بریفنگ میں بتایا۔ چیئرمین PTA نے بتایا کہ موبائل کمیونیکیشن سائٹس میں سے 648 سیلابی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے بحال نہیں ہو سکی، جو اگلے 24 گھنٹے میں بحال ہو جائیں گی۔ اپنی تاریخ کے بدترین قدرتی آفت جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جس کا ہمیں سامنا ہے، اسے فیس کر رہا ہے۔ 2022 کے یہ سیلاب جو بارشوں کے نتیجے میں آئے ہیں، کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہیں اور ہیومن ٹریجڈی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شاید حالیہ تاریخ میں دنیا کے اندر سب سے بڑی کلائمیٹ ٹریجڈی ہے جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا سلسلہ 14 جون سے شروع ہوا بارشوں کا، اور ان بارشوں نے خاص طور پہ ان علاقوں کو ہٹ کیا جو تاریخی طور پہ پاکستان میں سب سے کم بارش لیا کرتے تھے۔ وہ شمالی علاقہ جات جہاں پر روایتی طور پہ اور تاریخی طور پہ بارش ہوتی تھی، وہ کم بارشوں کا سامنا کیا، اور وہ علاقے ہمارے جنوب میں جہاں پہ لو یا نہایت ہی ماڈریٹ رین فال ہوتی تھی، وہاں پہ ہائی ہی نہیں بلکہ ہائیسٹ رین فال ہوئی، جو کہ ہماری 30 سال کی اوسط میں ان علاقوں کے لیے 500 گنا سے زیادہ رین فال تھی، جس نے بہت وسیع پیمانے کے اوپر فلڈنگ کی۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی متاثر ہوئی ہے، اور اس کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ جس طرح حال ہی میں دنیا میں ہم نے کٹرینا ہریکین نیو اورلینز یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی اور ایک کلیمٹی تھی جس نے امریکہ جیسے ملک کو ہٹ کیا، اور جب وہاں پہ ہٹ کیا تو امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں، لیکن جب اتنی بڑی قدرتی آفت نے ہٹ کیا تو اس کے وسائل بے بس ہو گئے اور وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی بن گئی۔ اسی طرح جاپان میں جب سونامی آیا اور اس نے قدرتی آفت کے طور پہ ہٹ کیا، تو جاپان کی ساری ترقی اور ان کے سارے وسائل اس قدرتی آفت کے سامنے بے بس نظر آئے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی یہ جو ٹریجڈی ہے، یہ جو کلیمٹی ہے، اس کا سکیل، اس کا سائز، حکومت، سرکاری مشینری، ہمارے وسائل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، لیکن ہمارا عزم بھی بحیثیت قوم بہت بڑا اور چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ اس سے پہلے 2005 میں جب زلزلے کی ٹریجڈی آئی، جب 2010 میں سپر فلڈز آئے، تو ہماری قوم نے ثابت کیا کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہو، وہ اس کے سامنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے اپنی ریزولو اور اپنی جذبے کو شکست نہیں ہونے دیتی، اور ہم نے الحمدللہ مل کر اس کا مقابلہ کیا۔ میں پھر یہ بات کہوں گا
کہ اگر ہم اس ٹریجڈی کا یہ سمجھیں کہ حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، حکومت کا کوئی ادارہ تنہا مقابلہ کر لے گا، کوئی صوبائی حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، ہماری مسلح افواج تنہا مقابلہ کر لیں گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر پوری قوم یکجا ہو کر، متحد ہو کر، کمر بستہ ہو جائے کہ ہم نے اس بحران کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سے نکلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اوورکم کر لیں گے۔ اس کی جو ایکسٹینٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سامنے چارٹ بھی ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً کچھ علاقوں میں یہ بارش جو ہے 1500% سے زیادہ، ہمیں 1500 ملی میٹر ہوئی، جس میں کہ ایوریج رین اکثر وہاں پہ 20، 30، 40 ملی میٹر ہوتی تھی۔ اور یہ وہ علاقے ہیں جن کا زیادہ تر شمار پاکستان کے 2 صوبوں میں سندھ اور بلوچستان میں ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ امپیکٹ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن خیبر پختونخوا میں، اور دیر اور کچھ شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان، اور پھر حال ہی میں نوشہرہ خیبر پختونخوا میں، چارسدہ، ان ایریاز کے اندر بھی سیلاب نے بری طرح متاثر کیا ہے کہ جس سے وہاں پہ آبادی ڈسٹرب ہوئی ہے۔ نیکسٹ۔ اس وقت جو ہماری تباہی ہوئی ہے زیادہ، اس کا زیادہ بڑا فیکٹر جو فلیش فلڈز ہیں اور ہل ٹورنٹس ہیں۔ زیادہ بارش ہونے کے نتیجے میں یہ بہت تیزی کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ 1 ملین سے زیادہ گھروں کو ڈیمیج کیا ہے۔ تقریباً اس وقت ہماری جو سڑکیں ہیں وہ 5000 کلومیٹر کے قریب ڈسٹربڈ ہیں، اور اگر ہم صوبہ بلوچستان میں دیکھیں تو یہاں پر بھی بہت وسیع پیمانے کے اوپر کنیکٹیوٹی متاثر ہوئی ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج سے 15 دن پہلے تقریباً 14 وائٹل کنیکٹیوٹی کی شاہراہیں کہ جو بلوچستان ملک سے جوڑتی ہیں، جو ملک کے اہم جو رسد گاہیں ہیں جن کے اوپر ہماری ٹریڈ، ہماری جو لاجسٹکس جاتے ہیں، ہمارے ملک کی اکانومی میں ان شاہراہوں کا بہت اہم دخل ہے۔ آج سے 15 دن پہلے 14 کرٹیکل ہائی ویز ڈسرپٹ ہوئی تھیں، کٹ آف ہوئی تھیں، اور ان 14 میں سے آئی ایم پلیز ٹو سے کہ ہمارے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تمام انجینئرز نے، اور ان کے ساتھ ہمارے مسلح افواج کے انجینئرز نے، اور مختلف صوبائی جو انتظامیہ ہے اس نے مل کر 11 کو بحال کر دیا ہے۔ اس وقت صرف 3 امپورٹنٹ ہائی ویز ہیں جو بلاک ہیں، پارشلی بلاک ہیں، ان پہ دن رات کام ہو رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں وہ بھی بحال ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو ریکوری ہے، اس جو ایک پہلو ہے بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں مشکلات درپیش ہیں کہ سندھ کے اندر کس طریقے سے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو کہ ایک پلین ہے، اب ایک طرف سے دریائے سندھ میں فلڈ آ رہا ہے اور سامنے اس کے سمندر ہے، اور وہ پلین ایریا ہے، تو پانی کے نکاس میں بھی بہت سست روی ہے، آہستہ آہستہ سے پانی نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک ہزاروں ایکڑ اراضی ہے جو سمندر کا نظارہ پیش کر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پر مسلح افواج کے جوان، افسران، مقامی انتظامیہ اور تمام ادارے مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ اس ریکوری کو کیا جائے۔ ایسے 230 اموات وہاں پر ہوئی ہیں، اور ادھر تقریباً سڑکوں کا بھی وسیع نیٹ ورک متاثر ہوا، خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ لینڈ سلائیڈز آئیں، انہیں بھی تیزی کے ساتھ ریکور کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو منڈا ہیڈ ورکس ہے اس کو بھی نقصان پہنچا، جس نے نقصان وہاں پر کافی وسیع پیمانے پہ نقصان کیا ہے۔ پنجاب میں نسبتاً صرف ڈیرہ غازی خان ڈویژن کو بری طرح سیلاب نے اور بارشوں نے متاثر کیا،
جہاں پر 54 صوبہ پنجاب میں ہلاکتیں ہوئیں اور کراپس کو کافی نقصان پہنچا، لائف سٹاک کو نقصان پہنچا، یہاں پر بھی تیزی کے ساتھ ریکوری کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ میں صرف اس میں ایڈ کر دوں کہ جو نیشنل لیول پہ ہماری انفراسٹرکچر کا نقصان ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی کلیمٹی ہے اسی کے ساتھ تیزی کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج سے 15 دن پہلے ملک کے اندر 81 جو گرڈ سٹیشنز ہیں وہ ڈیمیج تھے، سیلاب کی وجہ سے ڈوبے ہوئے تھے، ان میں سے 69 ہیو بین ریسٹورڈ۔ تو جو 81 گرڈ سٹیشنز تھے ان میں سے 69 ریسٹور ہو گئے ہیں، 12 کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ریسٹور ہو جائیں گے۔ ملک کے اندر 881 فیڈرز جو ہیں ڈسٹرب ہوئے یا ڈیمیج ہوئے یا ڈوب گئے، جن کے نتیجے میں بجلی کا ترسیل کا نظام متاثر ہوا۔ ان 881 فیڈرز میں سے 758 فیڈرز بحال کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت صرف 123 فیڈرز جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ 9 ٹرانسمیشن لائنز ہیں جن کے ٹاورز گرے، جنہیں نقصان پہنچا، جن کے نتیجے میں بجلی کی ترسیل کو بہت زیادہ متاثر ہونا پڑا، اور بالخصوص صوبہ بلوچستان کے اندر بہت زیادہ بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی۔ ان 8 میں سے 6 ٹرانسمیشن لائنز کو بحال کیا جا چکا ہے، اور صرف 2 ٹرانسمیشن لائنز ہیں جو بحال ہونا رہ گئی ہیں، اور ان کے اوپر بھی دن رات کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ بھی بحال ہو جائیں گی، چونکہ جو فاؤنڈیشن جن ٹاورز کی ڈیمیج ہوتی ہے وہ ایک کچھ وقت طلب کام ہے، چونکہ اس فاؤنڈیشن کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کچھ دن لگتے ہیں، اور جہاں پہ فاؤنڈیشن انٹیکٹ تھی اور ٹاورز گرے ہیں انہیں بہت تیزی کے ساتھ ریکور کر لیا گیا ہے اور نئے ٹاورز وہاں پہ لگائے جا چکے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام بھی ملک کا بری طرح متاثر ہوا، چونکہ جب اتنے وسیع پیمانے کے اوپر زمین زیر آب آئی تو وہ جو ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز تھے وہ بھی ڈوب گئے، جس کی وجہ سے وہاں پاور سپلائی ڈسرپٹ ہوئی۔ تو تقریباً 3,500 ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز جو موبائل فون سروس کے ٹاورز ہیں سندھ بلوچستان میں زیادہ تر یہ متاثر ہوئے، جن میں سے اب صرف تقریباً 600 ٹاورز رہ گئے ہیں، باقی ریکور کر لیے گئے ہیں، ریسٹور کر دیے گئے ہیں اور وہ اب فنکشنل ہو گئے ہیں۔ ان پہ بھی پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ ہر قیمت پر انہیں اگلے 48 گھنٹوں میں بحال کیا جائے، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ٹیلکوز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس وقت تقریباً 600 سے زیادہ ٹیمیں ہیں ان کی جو فیلڈ کے اندر ہیں، جو ان کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ نیٹ ورک بھی بہت تیزی سے ریسٹور ہو جائے گا۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ لمحہ ہے کہ جب ہم سب کو مل کر اپنے اپنے حصے کا اس فلڈ ریلیف ایفرٹ میں کردار ادا کرنا ہے۔ جب کسی قوم کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے بلا شبہ یہ اس کا امتحان ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے قدرت کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ متحد ہو کر اپنی یکجہتی کے ساتھ وہ کام کر گزرے جو شاید عام حالات میں وہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ایک قوم بن کر اس مشکل کی گھڑی سے نہ صرف نکلیں بلکہ ایک پاکستان کی تعمیر نو کی نئی مہم شروع کریں۔ وہ بستیاں جو کچے گھروں پہ مبنی تھیں ان کو دوبارہ بسانے کے لیے ہم ایک نئی تحریک شروع کریں کہ وہ پاکستان کی غربت کی تصویر نہ ہو بلکہ ایک سنہری اور ایک ایسے پاکستان کی تصویر ہوں جن کو آئندہ ایسے سیلابوں سے نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ سیلاب ہمیں یہ بھی درس دے گیا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، ندیوں میں، دریاؤں میں، نالوں کے اندر تعمیرات کی ہیں، اور جو ہم نے ماضی کے اندر کوتاہی کی ہے وہ کوتاہی اس سیلاب کے ساتھ ہی
ہم ڈبو دیں اور آئندہ جب تعمیر کریں تو ان ندی نالوں کو پانی کی گزرگاہوں کے لیے چھوڑ دیں تاکہ جب سیلاب آئے تو وہ تیزی کے ساتھ ڈسچارج ہو کے نکل جائے اور اس پیمانے کے اوپر نقصان نہ کرے۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک مکمل یہ جو رسپانس سینٹر بنایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر سطح کے اوپر حکومت کی کوشش کو انٹیگریٹ کیا جائے۔ وفاقی حکومت جو کام کر رہی ہے، صوبائی حکومت جو کام کر رہی ہے، مسلح افواج جو کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری سول سوسائٹی اور این جی اوز جو کام کر رہے ہیں، اس کو بھی اس رسپانس سینٹر کے ساتھ ہم انٹیگریٹ کریں گے۔ اور میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں پوری قوم سے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر، جس کی آپ تفصیل سنیں گے، کلیکشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہر پاکستانی جو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، مسلح افواج کے مراکز میں جہاں یہ کلیکشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جا کے ڈونیٹ کرے، اور جو تنظیمیں خود جا کے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں وہ ان کلیکشن سینٹرز کے ذریعے یا رسپانس سینٹر کے ذریعے مدد لے سکتے ہیں کہ ان کو لاجسٹکس میں مدد دی جائے گی اور ان کی رہنمائی کی جائے گی کہ کن علاقوں میں زیادہ ضرورت ہے، تاکہ یہ ایفرٹ، ریلیف ایفرٹ ایکولی ڈسپرس ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایک ہی جگہ پہ تمام ریلیف گڈز جائیں اور باقی جو ریموٹ ایریاز ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں۔ تو اس میں بھی ان سب این جی اوز کی رہنمائی کے لیے ہم بندوبست فراہم کر رہے ہیں تاکہ یہ سارا جو ریلیف ایفرٹ ہے یہ ایک انٹیگریٹڈ انداز میں ہو، مؤثر ہو، اور ریلیف اور ریسکیو کے ساتھ ریکوری، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن جو تمام مراحل ہیں ان کو ہم جلد از جلد مکمل کر سکیں۔ میں اب چیئرمین این ڈی ایم اے سے کہوں گا کہ وہ تازہ صورتحال کے حوالے سے اپنی بریفنگ کریں۔ سال 2022 پاکستان کی یہ موسمیاتی تبدیلی کی تلخ ترین حقیقتیں سامنے لے کر آیا۔ اگر آپ اس سامنے سلائیڈ پہ دیکھیں گے تو اس سال ہمیں موسم جو سپرنگ کا موسم ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد 4 ہیٹ ویوز ہم نے فیس کی، جس کی وجہ سے جنگلات میں بڑے پیمانے پر ملک کے طول و عرض میں آگ لگنے کا ہمیں سامنا رہا۔ جو مونسون کی بارشیں ہیں وہ اپنے نارمل ٹائم سے 2.5 سے 3 ہفتے پہلے سٹارٹ ہوئی، اور یہ ان پریسیڈنٹڈ رینز رہیں مختلف حوالوں سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال 20 سے 25% ابو نارمل رین فالز ہونی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں جو رین فال کا ہمیں رین فالز ہونی تھی لیکن اس کے مقابلے میں جو رین فال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا وہ اوورآل پاکستان میں مجموعی طور پر 190% سے زیادہ، بلوچستان میں 436% اور سندھ میں 464% زیادہ بارشیں ہوئیں۔ یہ بارشیں نہ صرف زیادہ ہوئیں بلکہ جیسے پہلے احسن اقبال صاحب نے بھی کہا، یہ اپنے ٹریڈیشنل ایریاز جو کہ آزاد کشمیر، شمالی اور وسطی پنجاب، کے پی کے اور سندھ کے ناردرن ڈسٹرکٹس میں ہوا کرتی تھی، وہاں سے یہ مجموعی طور پر شفٹ ہو کر ان کا بڑا حصہ بلوچستان کے ایسٹرن پورشنز، صدرن کے پی، پنجاب کے ڈی جی خان اور راجن پور کے علاقے، اور سندھ میں بہت زیادہ یہ بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف یہ کہ یہ بارشیں ہم نے سامنا کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں گلوف کے ایونٹس بھی ہوتے رہے۔ اگر ان بارشوں کی مجموعی طور پر جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1265 لوگوں کی اس وقت تک اموات ہو چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ اسی طرح سے جو انجرڈ لوگ ہیں ان کی تعداد 1200 سے زیادہ ہو گئی ہے۔
जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को, लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंचा है, उसमें टोटल 5,563 किलोमीटर्स की रोड, 243 ब्रिजेस, तकरीबन 1.4 मिलियन हाउसेस और तकरीबन 7,35,000 से ज़ायद लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ। इस पे आते हैं कि गवर्नमेंट का इस पे रिस्पांस क्या रहा। ये एक रिस्पांस मजमूई तौर पर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, डिसास्टर मैनेजमेंट के इदारे, मसल्ह अफवाज और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये रिस्पांस माउंट किया, जिसकी वजह से जो डिसास्टर के लिए फर्स्ट फेज़ होता है रेस्क्यू एंड रिलीफ का, वो ना सिर्फ बर वक्त स्टार्ट हुआ बल्कि वो आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान जो सबसे ज़्यादा मुतासर सूबे हैं, वहाँ पे आज भी जारी है। इसके बाद वफाकी सतह के ऊपर पूरा जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का एफर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हाई पावर्ड फेडरल लेवल की रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई, जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब को सौंपी गई। इसके बाद फौरी तौर के ऊपर हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और पाकिस्तान आर्मी की खिदमात अंडर आर्टिकल 245 हासिल की गई, रिक्वेजिशन की गई। आपको मालूम है कि वफाकी हुकूमत ने जो हमारा मौजूदा कंपनसेशन पैकेज है उसमें बतदरीज बड़ा इजाफा किया, जिसकी तफसीलात पहले बहुत सारी ब्रीफिंग्स में शेयर की जा चुकी हैं। एक बड़ा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया वो NDMA और BISP की शराकत से तमाम मुतासरीन को 25,000 रुपये फ़ी घराना, जो कि इसका इजरा बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ और ये अब दूसरे सूबों में भी शुरू हो चुका हुआ है। NDMA ने एक रैपिड नीड असेसमेंट इमीडिएटली की, जिसका मकसद वो तमाम हमारी ज़रूरियात जो कि इमीडिएट नेचर की हैं उनको फोरकास्ट करना, और वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स के साथ शेयर की, जो कि फर्दर डोनर्स कम्युनिटी के साथ शेयर हुई ताकि उनके ऊपर फौरी अमल मुकम्मल हो सके। आपको पता है कि हमने UN फ्लैश अपील लॉन्च की और उस UN फ्लैश अपील के लिए एक बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो एक रिस्पांस प्लान तैयार करना होता है। वो एक रिस्पांस प्लान NDMA ने यूनाइटेड नेशंस का यहाँ जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है उसके साथ मिलकर तैयार किया और उसके बेसिस के ऊपर UN फ्लैश अपील लॉन्च हुई, जिसका एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस और फीडबैक है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। ये भी फैसला हुआ कि हम इमीडिएटली जॉइंट सर्वे, जिसमें सूबे, वफाकी हुकूमत की तरफ से नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर जॉइंट सर्वे करें जिनकी वेरिफिकेशन हो, और ये सर्वे ऑलरेडी बलूचिस्तान में शुरू हो चुके हुए हैं। बहुत जल्द ये दूसरे सूबों में भी ये डैमेज असेसमेंट के सर्वे शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक रिलीफ और असिस्टेंस की बात है तो NDMA ने तमाम दूसरे मुतल्लिका इदारों, जिसमें डिसास्टर मैनेजमेंट, प्रोविंशियल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ मिलकर अभी तक जो टेंट्स मुहैया किए वो तकरीबन 4,20,000 हैं, और हमने अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए हमारी जो इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलकर तमाम टेंट प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ मीटिंग की है और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो टेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है उसको ऑनलाइन लेकर आए हैं ताकि हमारी जो डिमांड है, बहुत हैवी डिमांड है टेंट्स की, वो पूरी हो सके। फूड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हमने 57,400 फूड पैकेजेस, और जब मैं एक फूड पैकेज की बात करता हूँ तो ये 90 kg का फूड पैकेज है जो कि एक 6 मेंबर की फैमिली के लिए 2 हफ्ते की खुराक इसमें मौजूद होती है, वो मुहैया किए। नेक्स्ट प्लीज़। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारी जो अपील गई थी उसके बाद बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, और आपने देखा कि पिछले 4 दिनों में अब तक हमारे पास 29 रिलीफ गुड्स की फ़्लाइट्स आ चुकी हैं। इनमें से तुर्की की तरफ से 10 फ़्लाइट्स, UAE की तरफ से 11,
चाइना की तरफ से 4, कतर की तरफ से 2, फ्रांस और उज़्बेकिस्तान की तरफ से एक फ़्लाइट आई है। आगे जो प्लान्ड फ़्लाइट हैं अगले 4-5 दिनों में, उसमें UAE, टर्की, जॉर्डन, तुर्कमानिस्तान से ये फ़्लाइट्स आनी हैं। इन फ़्लाइट्स में जो सामान आया है उसमें अभी तक आने वाली फ़्लाइट्स में 2728 टेंट्स, 98 टन्स ड्राई फूड एंड फूड पैकेजेस, 50 बोट्स, हाई पावर्ड 50 बोट्स हैं टर्की की तरफ से, जिनको ऑलरेडी सिंध में बदीन के एरिया में डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा 56 टन मेडिसन हैं टर्की की तरफ से, और कतर की तरफ से हमें एक मेडिकल टीम और फ्रांस की तरफ से एक मेडिकल टीम अगले 2 दिनों में पहुंचने वाली है। मैं आपको अब तक सैलाब से मुतासरा इलाकों में अफवाज पाकिस्तान की रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स के हवाले से आगाह करूँगा। हालिया बारिशों से पैदा होने वाले क्राइसिस के आगाज़ से ही अफवाज पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में पिछले 2 माह से दिन रात मसरूफ़ अमल है। अफवाज पाकिस्तान का हर एक सिपाही और ऑफिसर इसे ड्यूटी की बजाय एक मुक़द्दस फरीज़ा समझकर सर अंजाम दे रहा है। यही वो जज्बा था जिसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा और नायक मुदस्सर फयाज अपने अवाम की खिदमत करते हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में उन्होंने शहादत नोश की। जुलाई और अगस्त में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का अज़म किया गया और इस हवाले से आर्मी चीफ ने खुसूसी हिदायत दी, और इन हिदायत के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, और चाहे इसके लिए कितना ही वक्त और कितनी ही कोशिश दरकार हो। आर्मी की सतह पर कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड की सरबराही में एक आर्मी फ्लड रिलीफ एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया गया है, और कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। इस रेस्क्यू रिलीफ और रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजी के तहत अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान रेंजर्स, FC, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर अदारों के साथ मिलकर एक जामे हिकमत अमली के तहत खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आर्मी चीफ ने हाल ही में सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों के तफसीली दौरे किए और वहाँ पर जारी इमदादी कार्रवाइयों का भी जायज़ा लिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाकिस्तान आर्मी के तमाम फॉर्मेशंस जहाँ जहाँ वो अपने AR में मौजूद हैं वो डिप्लॉयड हैं, और तमाम सीनियर कमांडर्स अपने इलाकों में सैलाब से मुतासरीन की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान एयर फोर्स और नेवी के हेलीकॉप्टर्स मुसलसल मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। आर्मी एविएशन की अब तक 276 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज़ मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेट की गई, और ख़राब मौसम और दीगर चैलेंजेस के बावजूद आर्मी एविएशन, PF और नेवी के पायलट्स ने अपनी जानों को ख़तरे में डालकर न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया बल्कि उन तक ज़रूरी रिलीफ आइटम्स की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया है। कुमराट और कालाम में जो लोग सैलाब की वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पे फंस चुके थे, उनसे फौरी रब्ता करके उन्हें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स पर महफूज मुकामात पर पहुंचाया जा चुका है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1125 जबकि बाकी सूबों के लिए आर्मी हेल्पलाइन 1135 पर रब्ता किया जा सकता है। इस वक्त मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी के 147 रिलीफ कैंप्स कायम हैं और इनमें 50,000 से ज़ायद मुतासरीन को रिलीफ मुहैया किया गया है, जबकि 250 मेडिकल कैंप्स जिसमें आर्मी डॉक्टर्स,
نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف اب تک 83,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے لیے اضافی میڈیکل اور انجینئر ریسورسز کو موو کر دیا گیا ہے، جو وہاں پہ جا کے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر چکے ہیں۔ آرمی نے سیلاب متاثرین کے لیے 3 دن کا راشن جو کہ تقریباً 1,685 ٹن جبکہ 25,000 میلز ریڈی ٹو ایٹ اور کثیر تعداد میں 8 مین اور 4 مین ٹینٹ بھی سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیے۔ ملک بھر میں آرمی کے 284 فلڈ ریلیف کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ان فلڈ ریلیف کلیکشن پوائنٹس میں اب تک 2,294 ٹن راشن جبکہ 311 ٹن سے زائد ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء اور 10,70,000 سے زائد ادویات پورے پاکستان کے لوگوں نے جمع کرائی۔ اب تک 1,793 ٹن راشن اور 277 ٹن کا دیگر ضروریات کا سامان متاثرین میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 7,70,000 کے قریب ادویات بھی سیلاب متاثرین کو فراہم کی جا چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس اور نیوی کی امدادی ٹیمیں بھی ملک بھر میں ریسکیو اینڈ ریلیف ایکٹیویٹیز میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی ایریل ایفرٹس خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن میں C-130 اور ہیلی کاپٹرز نے 135 سارٹیز کے دوران 1,521 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ پی ایف کے 41 ریلیف کیمپس لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور 35 فری میڈیکل کیمپس میں اب تک 16,000 سے زائد مریضوں کو طبی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں راشن اور ٹینٹس بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے۔ پاکستان نیوی کی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز اور ڈائیونگ ٹیمز ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف عمل ہیں۔ اب تک پاکستان نیوی کی جانب سے 55,000 سے زائد فوڈ پیکیجز تقسیم کیے جا چکے ہیں، جن میں 650 ٹن راشن اور 1,080 سے زائد ٹینٹس شامل ہیں۔ اس کے ساتھ نیوی کے 19 میڈیکل کیمپس جن میں 18,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کی جا چکی ہے۔ پاکستان نیوی نے اب تک تقریباً 10,000 متاثرین کو ریسکیو بھی کیا ہے۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آرمی ریلیف فنڈ اکاؤنٹ برائے سیلاب زدگان قائم کیا جا چکا ہے، جس میں ملک بھر کے لوگ اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے دل کھول کر مدد کر رہے ہیں۔ اسی جذبے کے پیش نظر آرمی کے تمام جنرل آفیسرز نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے قائم کیے گئے اس ایمرجنسی فنڈ میں دے دی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آفیسرز اور جوان بھی رضاکارانہ طور پر اس فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کی لیڈرشپ بھی آرمی چیف سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ پاکستان آرمی نے موجودہ صورتحال میں کے پیش نظر اور سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے GHQ میں ہونے والی یوم دفاع کی مرکزی تقریب مؤخر کر دی ہے۔ تاہم شہدائے پاکستان ہمارا اثاثہ ہیں، جن کے دم سے آج ہم ایک آزاد اور محفوظ وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم نہ صرف آزاد ہیں بلکہ انہی کے سبب امن کی فضا قائم ہے، ہم انہیں کبھی بھلا نہیں سکتے۔ عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اثاثہ ہے۔ پاکستان افواج ہمیشہ قدرتی آفات اور غیر معمولی حالات میں عوام کی مدد کرنے میں پیش رہی ہیں۔ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہر کوشش اور تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ہمیشہ کی طرح اس مشکل گھڑی میں بھی عوام کے تعاون سے ہم اس ناگہانی آفت سے نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت ایک قدرتی آفت سے نبرد آزما ہے اور اس صورتحال میں لاکھوں ایکڑ اراضی زیر آب ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہم وطن، ہمارے لوگ در بدر ہو گئے ہیں، جن کے گھر اور سامان سب اس پانی کے اندر آ گیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اور اتنے بڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے
پرائم منسٹر آف پاکستان نے 1 سپٹمبر کو NFRCC کے قیام کا اعلان کیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. اس کے سیدھا کام آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے. اس میں سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایڈ آتی ہے اس کو ایک طریقے سے ایک کوآرڈینیٹڈ مینر میں ہم لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ ہر آدمی کو ایڈ مل سکے اور کوئی اس کے بغیر رہ نہ سکے. اس کے ساتھ ساتھ تمام فیڈرل منسٹریز، تمام پروونشل منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس اور تمام صوبوں کے درمیان ایک ہم آہنگی کریٹ کرنا ہے تاکہ سب مل کر اس کام کو آگے لے کے جا سکیں. اس میں وہ وقت آئے گا کہ جب ہم ایک پرائرٹی اسٹیبلش کریں گے کہ یہ ریوائول اور ریکنسٹرکشن جو ہونی ہے یہ کیسے ہوگی آف ڈیمیجڈ اینڈ ڈسٹرائڈ نیشنل انفراسٹرکچر. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں تمام فیڈرل سیکرٹریز اور ممبرز ہیں جن کو گاہے بگاہے اس آرگنائزیشن میں جب ضرورت ہوا کرے گی تو ہم بلایا کریں گے، اور مختلف منسٹرز بھی اس کے ممبر ہیں. پاکستان آرمی جو ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں مخیر حضرات سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بھی امداد کرنا چاہتا ہے پہلے تو کوشش کیجئے کہ ان سینٹرز پہ جا کر اپنا سامان جمع کرائیں، اور جو کوئی خود اس علاقے میں جا کر خود لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہے تو ہمارے سینٹرز سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو وہاں تک گائیڈ کر کے لے کے جائیں گے. اس کے بجائے کہ ہر ایڈ صرف ایک ہی جگہ پہ پہنچے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیل اینڈ تک یہ ایڈ پہنچے، اور ٹیل اینڈ تک پہنچانے کے لیے یہ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. تو آپ سب سے اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ہمارے تمام سینٹرز میں آ کر چیزیں جمع کرائیں، اور جو وہاں جانا چاہتا ہے ہم سے مل کے جائیں. بہت شکریہ. آخر میں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کرنا چاہوں گا. پاکستان از فیسنگ اے میسو climatic disaster and human tragedy, which is the outcome of an environmental degradation by global warming and is not of its own making. Pakistan's carbon emissions are less than 1%, but Pakistan is the 7th most vulnerable country for climatic disaster. The scale warrants a major humanitarian response for which support of international community has already started pouring in, for which Pakistan is extremely grateful. However, as I said, the scale of devastation is massive and requires immense humanitarian response for 33 million people. For this, I appeal to my fellow Pakistanis, Pakistani expatriates, and the international community to help Pakistan in this hour of need. Government of Pakistan, supported by all of its functionaries, will leave no stone unturned to bring normalcy back at an earliest possible time. We look forward to support to our development partners, international community, so that we can together help millions of these Pakistanis who have been displaced, whose livelihoods have been destroyed, to again go back to their homes and start living a normal life. Thank you.
نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز، DG ISPR پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ 83,000 سے زائد لوگوں کو طبی امداد فراہم کی گئی ہے، 284 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے، جبکہ حالیہ سیلاب موسمیاتی تبدیلی کی سب سے بڑی قدرتی آفت تھی۔ اس قدرتی آفت سے تنہا حکومت کا نمٹنا ممکن نہیں ہے، ہم مل کر اس صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ کچھ علاقوں میں 1500% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ NHA نے 14 میں سے 11 شاہراہیں بحال کر دی ہیں۔ پاکستان کو تاریخ کے سب سے بڑی آفت کا سامنا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نورپور تھل 42، نوکنڈی اور سبی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ NDMA نے بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 57 افراد جاں بحق، 7683 زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب اور بارشوں کے باعث 14 جون سے اب تک 1265 اموات ہوئیں، 12577 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں 257، سندھ میں 470، پنجاب میں 188 اور خیبر پختونخوا میں 285 افراد جاں بحق ہوئے۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث آزاد کشمیر میں 42، گلگت بلتستان میں 22 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اب تک بارشوں اور سیلاب سے 14,27,039 مکانات کو مکمل اور جزوی نقصان پہنچا ہے۔ ملک بھر میں 7,35,584 مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔